بے نظیر، سب سے پہلے آپ کی اس کے اوپر رائے جاننا چاہوں گی. کیا سمجھتی ہیں، کیا جو پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وضاحت دے رہے ہیں اس کی، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ علینا، اگر پی ٹی آئی کے پاس ثبوت ہے تو ایک پریس کانفرنس کریں اور عوام کے سامنے رکھ دیں ثبوت، بات ختم. اتنی سی بات ہے. اس میں سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیقات کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور لا کے دکھا دیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ رسیدیں ہیں جو سب مانگ رہے ہیں. دیکھیں، دو چیزیں کلیئر کرنا علینا بہت ضروری ہے اس پورے معاملے کے بارے میں. ایک تو یہ کہ جب ایک ملک کے حکمران آپ کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ عمران خان ہیں، بہت اچھے کرکٹر ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں. اس کا مطلب کہ وہ جو تحفہ ملتا ہے وہ پاکستان کی ریاست کی پراپرٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی پرسنل بلانگنگ نہیں ہوتی. دوسری چیز، یہ جو لفظ ہے ریٹین، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک توشہ خانہ سے ایک گفٹ یا تحفہ جو ریٹین کر لیا، ریٹین کا مطلب ہوتا ہے میں نے اپنے پاس رکھ لیا. اچھا، اس کے بارے میں ابرار خالد صاحب جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی، وہ رات کو ڈان کے ایک شو پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو آپ کو سمری بھی دی جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے گفٹ ریٹین کرنا ہے، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے، جس پہ آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ گفٹ یا یہ تحفہ جو ہے کیونکہ میرے لیے یادگار ہے اس لیے میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب میں ریٹین کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک ہاتھ سے لے لوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو بیچ دوں گا. اچھا، آپ نے جیسے بتایا کہ شاہ خانزادہ صاحب نے 7 یا 8 سوال رکھے ہیں، ان کا ابھی تک جواب نہیں ملا. آج تیسرا دن ہے یہ توشہ خانہ کیس جب سے چل رہا ہے. اس میں 2 سوال آپ اور ایڈ کر لیں جو مجھے بڑے حیران کو لگے رات کو جب میں ابرار صاحب کو سن رہی تھی. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ نیب راولپنڈی جو ہے وہ اس وقت توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس کی تحقیقات کر رہا ہے اور انہوں نے ابرار صاحب کو بلایا تحقیقات کے دوران، اور ان کے سامنے انہوں نے رکھا ایک FBR کا ڈاکیومنٹ جس میں اسیسمنٹ کی گئی تھی 3 گھڑیوں کی، جس میں 2 رولیکس کی تھی اور ایک یہ جو گراف کی گھڑی ہے. اچھا، وہ ابرار صاحب کہتے ہیں وہ اگر آپ ڈاکیومنٹ دیکھ لیں تو وہ ڈاکیومنٹ FBR کا ایسا ہے کہ وہ ایک خالی کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے FBR اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے یہ 3 گھڑیاں اور ان کے آگے قیمت لکھی ہوئی ہے. نہ اس پہ کوئی ڈیٹ ہے، نہ اس پہ کوئی سگنیچر ہے. کیا آپ اس کو ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو توشہ خانہ کے رولز ہیں اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ FBR اسیسمنٹ کرے گی اور دوسری اسیسمنٹ مارکیٹ ویلیو سے پرائیویٹ سے ہوگی اور پھر اس کے بیچ میں سے آپ رقم نکالیں گے کہ ان دونوں رقموں سے کتنا آپ نے 20% پھر اس کا دینا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ابرار صاحب کہتے ہیں جو وہ بار بار پوچھ چکے ہیں کہ یہ جو 20% یا 50% جو عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں جمع کرائے یہ کس بینک اکاؤنٹ سے ہوئے؟ کیا وہ عمران خان صاحب کا بینک اکاؤنٹ تھا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا بینک الفلاح میں ایک اکاؤنٹ تھا، وہاں سے پیسے جمع کرائے گئے توشہ خانہ میں. لیکن ابرار صاحب کہتے ہیں کہ اس کی، اور الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی رسیٹ نہیں دی گئی، کوئی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کہاں سے پیسے جمع ہوئے، کدھر جمع ہوئے، کس کو دیے، کس نے لیے پیسے. تو یہ 2 بہت اہم سوال ہے اس لیے علینا کیونکہ یہ بڑا سمپل کیس ہے کرپشن کا. اس کی ڈیفینیشن ہی کرپشن ہے اگر عمران خان صاحب ان 7-8 سوالوں کے جواب نہیں دیتے، کیونکہ اس کا مطلب کہ آپ نے ایک چیز لی، اس کو انڈر ویلیو کیا، قومی خزانے میں کم پیسے جمع کرائے اور بعد میں منافع میں، پروفٹ میں بیچ دیے. اس کا مطلب کہ پبلک ایکسچیکر کو نقصان ہوا. آپ نے اپنا آفس استعمال کیا اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے کرپشن کی. یعنی دوسرے الفاظ میں جو رسیدیں پیش بھی کر رہے ہیں ابھی وہ 5 کروڑ والی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، آپ اس کے اوپر بھی یقین نہیں کر رہی ہیں اور سیدھے سوال اٹھا رہی ہیں جس طرح سے اسیسمنٹ کروائی گئی اس پورے پروسیس کی بھی.